لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. روى الإمام البخاري رحمه الله عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من كاسية في الدنيا عارية في الآخرة أو كما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ کچھ خطبات جمعہ سے یہ عاجزانہ حقیر سی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ گناہ جنہیں کہنے والے اور سننے والے ان کی ایک بڑی تعداد معمولی سمجھتی ہے، لیکن وہ اپنے نتائج کے اعتبار سے انتہائی سنگین ہے، اس حوالے سے گزشتہ کچھ خطبات جمعہ سے اللہ مالک کی توفیق سے عاجزانہ معمولی سی حقیر سی کوشش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آخر میں بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک سنگین گناہ اپنے نتائج دنیاوی اور اخروی کے اعتبار سے تباہ کن وہ یہ ہے کہ مسلمان خواتین ایسا لباس پہنیں جو نام کا تو لباس ہے لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ برہنہ ہے، وہ بے لباسی ہے۔ اس بارے میں اللہ کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں 3 ثابت شدہ احادیث شریفہ ان کا ذکر کیا گیا۔ انہی میں سے ایک حدیث یہ تھی جو ابتدا میں پڑھی گئی، امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا میں اتنی ہی لباس والی خواتین آخرت میں بے لباس ہو۔ آئیے یہ گفتگو کا اس موضوع کے بارے میں پہلا حصہ تھا، آئیے اس گفتگو کا دوسرا حصہ اس کو اللہ کی توفیق سے سننے سنانے کی عاجزانہ کوشش کرتے ہیں، شاید اللہ پاک کہنے والے اور سننے والوں کو کچھ عقل سمجھ اور غیرت عطا فرمائے۔ اس وقت میرے پیش نظر 4 واقعات ہیں، ایک ایک کر کے میرے ساتھ بہوالا سماعت فرمائی۔ پہلا واقعہ کہ اللہ توفیق دے بات دل سے ٹھیک طریقے پر عرض کر پاؤں اور اللہ اسے دلوں میں اتار دے۔ نہ کہنا بس میں ہے، نہ دلوں میں اتارنا بس میں۔ کہی گئی تو انہی کی توفیق سے، دل میں اتری تو انہی کی توفیق سے
وگرنہ میری سیاہکاری ہے جو رکاوٹ بنے۔ پہلا واقعہ اسی حدیث شریف کی ایک راویہ ہند بنت الحارث رحمہ اللہ، انہوں نے بھی ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اب ان کی کیفیت کیا تھی؟ سنا اور پھینک دیا، سنا ایک کان سے سنا دوسرے سے نہیں، اب تو فیشن ہے، یہاں تک بات پہنچا ہی نہ، ان کی بات چھوڑو، یہ خواہ مخواہ جھگڑالو لوگ، اور جو اس کے بعد ان کے لیے القاب دیے جاتے ہیں وہ آپ لوگ شاید مجھ سے زیادہ جانتے۔ انہوں نے اس حدیث کو سنا تو کس طرح عمل کیا؟ صحیح بخاری میں ہے، ہند بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی کیفیت یہ تھی، آستینوں والی قمیض جو پہنتی، انہوں نے اس کے بعد اس کے بٹن کہاں رکھے؟ آج تو فل سلیو، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹیاں اس بات سے ڈر جائیں، جو اللہ خوبصورت بازو دے سکتے ہیں وہ کچھ کر سکتے بھی ہیں کہ نہیں؟ ان بازوؤں پر اس کے بعد میں کہنا پسند ہی نہیں کرتا، اور نہ پسند کرتا ہوں کہ کسی بیٹی کو وہ ہو جائے جو ہو رہا۔ ہسپتال بھرے ہیں، کہنے کی تاب نہیں۔ انہوں نے اپنی قمیض کی آستین کی کیا کیا؟ اپنی انگلیوں میں اس کے بٹن لگائے، اور آستین کو کہاں تک لے گئے؟ اپنی انگلیوں کے درمیان میں لے جا کر وہاں گھنڈیاں لگاتے۔ کہاں ہے یہ منظر؟ کہاں ہے یہ منظر؟ کہنے والے کے گھروں میں، سننے والوں کے گھروں میں، سب کے لیے یہ خبر ہے، صحیح بخاری میں ہے۔ ہاف سلیو، نہ سردی کا ڈر، نہ نمونیا کا ڈر، اور اگر پہن بھی لی تو سی تھرو ہو۔ اگر اللہ نے سفید چمڑی دی ہے اس کا ذرہ ذرہ باہر آئے۔ اللہ سے ڈر جا، جو اللہ اچھی سفید چمڑی دے سکتے ہیں وہ اس چمڑی کا کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ آئیے دوسرا واقعہ، اسماء بنت ابی بکر ابی مبارکہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا واقعہ ان کے پوتے ہشام بن عروہ وہ بیان کرتے ہیں۔ امام ابن سعد نے اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں اس واقعہ کو نقل کیا۔ ان کے پوتے ہشام بن عروہ وہ بیان کرتے ہیں کہ منذر بن عروہ ان کے بھائی، اور وہ بھی اسی دادی کے پوتے، عراق گئے، واپس آئے، دادی کے لیے تحفہ لائے۔ اب اچھے بے پوتے جب دادی کے لیے، اور دادی بھی اتنی بڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت میں کھانا تیار کر کے بھیجنے والی دادی کوئی معمولی ہے؟ اما عائشہ کی بڑی باجی، جناب صدیق کی بیٹی، اللہ اکبر، کیا ہے وہ دادی؟ ہزاروں دادیاں دادے ان پہ قربان ہو جائیں، کیا ہے وہ دادی؟ منذر اپنی اسی دادی کے لیے تحفہ لائے، اپنی جستجو جو ہو سکتی تھی بہترین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، ہم کہاں ہیں وہ کہاں؟ بیٹیاں توجہ سے سنیں، یہ ناچیاں ناچے، ہمارا ماڈل نہیں، ہمارا یہ خواتین، ہماری بلندی ان سے ہے، ان ناچیوں سے ہے۔ کیا ہوا؟ اما اسما جب یہ پوتا آنکھوں سے نابینی ہو چکی، بوڑھی تھی، اور اللہ پاک نے آنکھیں بھی واپس لے لی۔ آیا لباس، جج صاحب بات واضح ہو رہی ہے، پوتا تحفہ لایا، اس کو چیک کیا، جائزہ لیا، ناراض ہوئی، ردو ہو، واپس کرو، میں نہیں رکھوں گی۔ واپس کیا گیا۔ اسما، اللہ پاک نے بڑی حیثیت دی تھی، شخصیت مضبوط تھی، واپس کیا گیا۔ منذر جو عراق سے تحفہ لائے تھے دادی کے لیے، انہیں بڑی تکلیف پہنچی۔ دادی نے کیا کیا؟ حاضر خدمت ہوئے،
دادی اماں سے عرض کیا یہ لباس جو میں لایا ہوں سی تھرو تو نہیں، سی تھرو تو نہیں؟ آج سی تھرو پہننا ماڈل بن چکا۔ اللہ ان کو ہدایت دے، شدت کی سردی میں بھی فنکشن کے لیے نظر انتخاب کس پر ہے؟ مخمل پر، شنیل پر، ویلویٹ پر نہیں، وہ زمانہ لگ چکا ہے۔ پوتے نے عرض کیا یہ سی تھرو تو نہیں؟ فرمایا سی تھرو نہیں، لیکن جب یہ پہنا جائے اس سے پتہ چلے گا کہاں سے جسم موٹا ہے کہاں سے دبلا ہے، یہ جسم کی ساخت کو واضح کرے گا۔ یعنی میں ایسا لباس اپنے بدن پہ نہیں ڈال سکتا۔ پوتا سمجھ آئی، نہ بھی آتی تو دادی اماں کب پوتے کے پیچھے چلنے والی تھی؟ وہ حجاج کے سامنے نہ جھکی، پوتے کے سامنے جھکنے والی۔ منظر دوبارہ خریداری کے لیے نیا سوٹ نیا کپڑا لے کے آئے۔ اما اسما نے چیک کیا، جائزہ لیا، فرمایا مس ھذا فاقصنی، مجھے اس قسم کا کپڑا پہنایا کرو۔ اپنی بات اس سے ٹلی نہیں، پھر وہی نعرہ حق بلند کیا کہ عزت والے لوگ اور جن لوگوں میں ایسی خواتین ہوں وہ انشاءاللہ عزت پائے گی، وہ لوگ عزت پائیں گے یا وہ ہوگا جو ہمارے ساتھ۔ تیسرا واقعہ حافظ ذہبی نے ام جعفر رحمہ اللہ ان سے روایت کیا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا ان سے کہا انی لاستقبح ما یصنع بالنساء، بے شک خواتین کے ساتھ جو ہو رہا ہے میں اس کو برا سمجھتی ہوں، بے شک جو خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کو برا سمجھتی ہوں۔ کیا ہو رہا ہے؟ یطرح علی المرأة صوب یصفها، خاتون مرتی ہے، اللہ کے لیے کہنے والا سب سننے والے اور میری بیٹیاں بہنیں توجہ سے سنیں، کدھر جا رہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضا اسماء سے کیا کہہ رہی ہیں رضی اللہ عنہا، عورتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے میں اس کو برا سمجھتی ہوں۔ کیا ہو رہا ہے؟ خاتون پر، خاتون سے مراد یہاں ہے مرنے والی خاتون، وہ مرتی ہے اس کے اوپر کپڑا ڈالتے، پھر کیا ہوا؟ یصفھا، جب وہ کپڑا مرنے والی خاتون کے جسم کے ساتھ چھوتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ خاتون اس کا موٹا پن، اس کا دبلا پن، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی اتنی تھی، مجھے یہ بات نہ پسند ہے۔ کوئی ایسی عورت ہے، کوئی ایسی عورت، اللہ کرے ساری ہوں، اور جب ایسی عورتیں ہوں گی تو پھر گھروں کے نقشے بدلیں گے یا یہی ہے؟ اسما اللہ کی ان پر بھی ذاتعداد رحمت ہے، کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، میں تجھے ایک چیز دکھاتی ہوں جو میں نے حبشہ میں دیکھی۔ حبشہ گئی تھی تو وہاں دیکھ کے آئی تھی ایک چیز، فرماتی ہیں میں ایک چیز آپ کو دکھاتی ہوں جو میں نے حبشہ میں دیکھی۔ تصور کرو کیا ہوگا وہ۔ اسما نے کھجور کی درخت سے شاخیں منگوائی، پر شاخیں، ان شاخوں کو کپڑے کے اوپر رکھا، کھجور کے درخت کی شاخیں منگوائی۔ دوبارہ سنیے، بیان میں کچھ فرق ہوا، اس کی اصلاح کر لیتے۔ انہوں نے کھجور کی تازہ بتازہ شاخیں منگائی، ان کو مڑوڑا اور ان ٹوٹی مڑوڑی ہوئی شاخوں پر کپڑا ڈالا۔ کیا مطلب؟ جب میت چارپائی پہ ڈالیں گے خاتون، اوپر چادر ڈالنے سے پہلے اس پہ کھجور کی مڑی ہوئی شاخیں ڈالیں گے، اوپر چادر ڈالیں، اب پتہ چلے گا خاتون کے موٹے پن کا یا دبلے پن کا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا
ما احسن هذا واجملہ، کتنی یہ خوبصورت بات ہے، کتنی جمیل ہے۔ پھر اس کے بعد وصیت فرمائی جب میں مروں تو آپ نے مجھے غسل دینا، اور علی رضی اللہ عنہ انہوں نے ساتھ تعاون کرنا، اور کوئی نہ میرے غسل کے قریب نہ آئے۔ کہاں ہے وہ پاک باز خواتین؟ اور یہ جو شیطانی ڈائلاگ چلتا ہے، حیا دل میں ہے۔ بی بی فاطمہ کے بارے میں تو کیا کہے؟ تیرا دل، تیرا یہ کہنا ہی تیرے کھوٹے پن کو ثابت کرنے، زندگی ہی میں نہیں، زندگی کے بعد، مرنے کے بعد بھی اپنے پردہ، اس کے لیے کتنی فکر ہے۔ چوتھا واقعہ امام مالک نے الموطا میں، اور امام ابن سعد نے الطبقات القطرہ، اور امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں اسے بیان کیا۔ ام علقمہ اس کی راویہ، بی بی فاطمہ ام علقمہ اس کی راویہ ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بھائی کی بیٹی کو بھتیجی کہتے ہیں، ان کی بھتیجی حفصہ، ان کے بھیا عبد الرحمن کی بیٹی، وہ آئی، اس بیٹی کی جو اوڑھنی تھی وہ باریک تھی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کیا کیا؟ اوڑھنی کو اتارو، چیر کے پھینک دیا، برداشت نہیں کیا کہ میری بھتیجی اوڑھنی لیں جو سیتری ہو، جو سی تھرو ہو، جو باریک ہو۔ اللہ اکبر، کیا حالات بدل چکے۔ اور کیا کیا؟ چپ نہیں رہی، موٹی اوڑھنی منگوائی اور فرمایا یہ پہن، اور ساتھ ہی ڈانٹتے ہوئے کہا کیا تو نے وہ نہیں سنا جو اللہ پاک نے سورہ النور میں نازل فرمایا؟ ڈانٹا بھی، دلیل بھی دی، اوڑھنی کو چیرا بھی، اور اس کا الٹرنیٹو سبسٹیچیوٹ وہ بھی مہیا کی۔ یا اللہ، یہ مبارک حالات دوبارہ واپس۔ اسی گناہ کے حوالے سے چوتھا نکتہ انتہائی اختصار سے، اللہ کے لیے توجہ سے، انصاف سے خود فیصلہ کرنا۔ جب ایک خاتون مکمل طور پر شرعی لباس میں گلی محلے بازار سے گزرتی ہے، اس کا رد عمل کیا ہے؟ اور جب ایک خاتون لباس تو پہنے ہے لیکن وہی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے لباسی کا نام دیا ہے، دونوں کے گزرنے سے دیکھنے والوں پر اثر ایک جیسا ہوتا ہے، وسیم صاحب بھی ایک جیسا ہوتا ہے۔ ایک بے لباس، ایک شرعی لباس والی، اس بے لباسی سے معاشرے میں خیر آ رہی۔ لوگوں نے، غیر مسلموں نے جو اعداد و شمار فگرز مہیا کیے ہیں، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ جہاں اغوا، جبری بدکاری کے حادثات زیادہ ہیں، ان کے اسباب ہیں، اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ عورتوں کی بے لباسی۔ یہ بات مسلم تحقیقات کا نتیجہ نہیں، غیر مسلم جو اپنی قوموں کا درد اپنے دل میں رکھتے ہیں، انہوں نے بھی فیکٹ اینڈ فگر سے، اعداد و شمار سے اس بات کو ثابت کیا۔ اللہ کریم کہنے سننے کی غلطی معاف کرے، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری امت میں شرعی لباس کو عام کرے۔ بے لباسی، اللہ اس کا نام و نشان مٹائے، کہنے والے کے گھروں میں بھی، کہنے والوں کے گھروں میں بھی، اور سننے والے حضرات و خواتین کے گھروں میں بھی۔ انہ قریب مجیب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربی وسلام علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے
بے لباسی کے گناہ کے حوالے سے کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی۔ عرض کی ہوئی باتوں کا خلاصہ 4 واقعات مسلمان خواتین کے ذکر کیے گئے کہ وہ اللہ والیاں بے لباسی کی لعنت اس سے بچنے اور بچانے کا کتنا زیادہ اہتمام کریں۔ اور یہ بات بھی عرض کی گئی کہ معاشرہ میں جس قدر بے لباسی عام ہوگی معاشرہ کی بربادی اتنی ہی زیادہ عام۔ مکمل لباس کے بعد بھی فتنوں کا خطرہ ہے، لیکن ایک سبب فتنوں کا بے لباسی کا چلن ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری امت سے بے لباسی کا نام و نشان مٹائے۔ خواتین خوبصورت شاندار کپڑے پہنیں، زیب و زینت کا اہتمام کریں، ان پر ایسا کرنا ضروری ہے لیکن شرعی حدود۔ اور ماشاء اللہ تبارک الرحمن ہماری شریعت کا دائرہ زیب و زینت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، کوئی تنگ نہیں، لیکن شرعی حدود کے بغیر جو کریں گے اس سے نہ خیر ہے ان خواتین کی، نہ ان کے کنبوں کی، اور نہ ہی معاشرے کی۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے امت کو اس لعنت سے پاک کرے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، فوت شدگان کی مغفرت فرمائے، پریشانوں کی پریشانیاں دور کرے، امت کو بلند و بالا کرے، امت کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے، ہمارے ملک پاک کی، حرمین شریفین کی اور پورے عالم اسلامی کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد